وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال نقصان دیتا ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو۔ او جاء احد منکم من الغائط سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے کسی کا وضو نہ ہو۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے قربت کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی نہ پاؤ کے معنی یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، چاہے یہ وجہ ہو کہ پانی موجود نہ ہو، یا پانی بہت دور ہے، 1 میل سے بھی دور ہے، 2 میل سے بھی دور ہے۔ جب پانی 1 میل کے اندر نہ ہو تو دور ہونے کی وجہ سے پانی پر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح پانی تو موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے، یا ادھر سانپ ہے، درندہ ہے، جس کی وجہ سے پانی وہ وہاں سے لے نہیں سکتا، یا اس طرف دشمن چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے پانی حاصل نہیں کر سکتا، تو ان تمام صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تیمم کرنے کا حکم مریضوں کو بھی ہے، مسافروں کو بھی ہے، جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے بھی ہے، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اس کے لیے بھی ہے، یعنی جو بھی بیمار ہو، مسافر ہو، غسل فرض ہو یا وضو ٹوٹ گیا ہو، اگر وہ پانی نہ پائیں یا پانی تو ہو لیکن پانی کے استعمال سے عاجز ہوں تو انہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی پانی سے عاجز ہونے کی صورت میں تیمم جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی پورے چہرے کا مسح کرو، پورے ہاتھوں کا مسح کرو۔ چہرے کی لمبائی چوڑائی، جہاں پر پیشانی پر عادتاً بال جمتے ہیں، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی ہے۔ اس میں پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور اسی طرح کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کرنے والا دل سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ تیمم میں نیت بالاجماع شرط ہے، یعنی امت کا اس پر اجماع ہے کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، زمین کی جنس سے ہو، اس سے تیمم ہو سکتا ہے، جیسے گرد و غبار، ریت، پتھر، مٹی، اس طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ پتھر سے تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر غبار نہ ہو، لیکن اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کو اگر جلایا جائے تو جلانے سے وہ راکھ نہ ہو، نرم نہ ہو، پگھلے نہیں، تو وہ جنس زمین سے ہے۔ جیسے سنگ مرمر کے پتھر کو جلایا جائے تو پگھلتا نہیں ہے، وہ راکھ نہیں ہوتا، لیکن سونے کو اگر جلایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح لکڑی کو جلایا جائے تو راکھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جن سے زمین سے نہیں۔ ہر وہ چیز کہ جسے آگ میں جلایا جائے تو نہ وہ راکھ ہو، نہ وہ نرم پڑے، نہ وہ پگھلے، تو وہ جن سے زمین سے ہے۔ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ جن سے زمین پر مار کر چہرے پر پھیر لیں، دوسری مرتبہ ہاتھ جن سے زمین پر مار کر ہاتھوں پر پھیر لیں۔ یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے۔ جب چہرے پر ہاتھ پھیریں تو اس طرح پھیرے کہ پورے چہرے سے ہاتھ گزر جائے،
اسی طرح جب ہاتھوں پر ہاتھ پھیریں تو اس طرح پھیریں کہ پورے ہاتھ سے یعنی ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت جو ہاتھ کا حصہ ہے اس پر ہاتھ گزر جائے، اس پر مسح ہو جائے۔ اس میں انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے، انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ ہو تو اسے اتار کر اس کی جگہ پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ پانی کے ساتھ طہارت اصل ہے، اور پانی پر انسان قادر نہ ہو تو تیمم اس کا پورا پورا قائم مقام ہے۔ یعنی جس طرح پانی سے حدث اصغر اور حدث اکبر دور ہوتا ہے، انسان پانی کے استعمال سے باوضو بھی ہو جاتا ہے، اس کا غسل بھی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح تیمم سے بھی حدث زائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک تیمم سے بہت سے فرائض اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جب تک کہ تیمم نہ ٹوٹے۔ مثلا اس نے تیمم کیا، عصر کی نماز پڑھی، اور اگر اس کا تیمم ٹوٹا نہیں ہے تو اس سے مغرب بھی پڑھ سکتا ہے، سنت نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح امام تیمم کرنے والا ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو یا کسی اور وجہ سے پانی پر قادر نہ ہو، اور پیچھے نماز پڑھنے والے وضو و غسل کرنے والے ہوں، انہوں نے پانی استعمال کیا ہے اور امام جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق میں جب لشکر اسلام رات کو ایک ویران مقام میں اترا جہاں پانی نہ تھا، تو لشکر اسلام نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں رات کا قیام کر لیتے ہیں، پھر فجر کے وقت سے پہلے یہاں سے کوچ کر جائیں گے، فجر کے وقت میں ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر پانی موجود ہے۔ لیکن وہاں پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ اب ہم کس طرح وضو کریں، کیسے نماز ادا کریں، تو اس موقع پر یہ تیمم کا حکم نازل ہوا، تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں، یعنی اے ابو بکر کی اولاد، اے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی برکت سے مسلمانوں کے لیے بہت آسانیاں ہوئی ہیں اور بہت فوائد پہنچے ہیں، ان میں سے ایک برکت تیمم کا حکم بھی ہے۔ پھر لوگوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار ملا۔ ہار گم ہونے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ بتانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ روک دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اور آپ کی کتنی فضیلت ہے کہ صرف ایک آپ کے ہار کی تلاش میں پورا قافلہ روک دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام کا اس ہار کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی خدمت مومنین کے لیے سعادت ہے۔ پھر تیمم کا حکم نازل ہونا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت کا ایسا صلہ ہے جس سے قیامت تک مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب صحابہ کرام نے ام المومنین کے ہار کی تلاش کے لیے پورا قافلہ روک دیا اور وہ ام المومنین کا ہار تلاش کر رکھے تھے، تو اس خدمت کا اللہ تعالی نے یہ صلہ دیا کہ قیامت تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔